العمدہ فی اصول الدین. اسی طرح فقہ میں آپ بہت مشہور فقہ حنفی کی کتاب جو امہات الکتب کے شمار ہوتی ہے کنز الدقائق. اسی طرح اصول فقہ میں ایک مختصر متن جس پر پتہ نہیں کتنے حاشیے لکھے گئے, کتنی شروحات ہیں, وہ ہے المنار, وہ بھی ابو برکات النصر. اسی طرح یہ تفسیر بھی ہمارے جو دیوبندی اکابر رہے ہیں ان کے ہاتھ بہت زیادہ مرجع رہی ہے. یہ بڑی تفسیر حضرت حنفی کے مدارک کا حوالہ بہت ملے گا. اسی طرح اور بزرگوں کے ہاتھ یہ تفسیر ہے مدارک التعبیر وحقائق التنزیل. مدارک التنزیل وحقائق التعبیر. آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے امام غزالی کی تفسیر کیا نام ہے, انوار التنزیل واسرار التعبیر. اچھا, امام بیضاوی علیہ الرحمہ ان سے 10-15 سال پہلے فوت ہوئے ہیں, یعنی وہ 690 میں فوت ہوئے ہیں یا 685 میں, دونوں آرام موجود ہیں. اور یہ ساس میں رسم ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے, جیسے آپ آگے دیکھیں گے فائدہ مند تفسیر. اچھا, یہ خود پھر ظاہر اور عابد مذہب کا بہت نیک آدمی ہے ابو البراکات النصفی علیہ الرحمہ. اسی لیے ان کی کتابوں کو جیسے بزرگ ہوتے ہیں شہرت حاصل ہوتی ہے. اب کنز الدقائق سے بڑھ کر اس کو قبولیت ملی ہے, المنار سے مل کے بڑھ کر العمدہ فی اصول الدین بھی بہت موجود ہے, چھپتی ہے, مل جاتی ہے. اور یہ تفسیر بھی خصوصاً فقہاء احناف اور علماء احناف کے ہاں بہت قبولیت رکھتی ہے. تفسیر نصفی جس کا نام ہے مدارک التنزیل وحقائق التعبیر. تو یہ آپ دیکھیں گے ویسے تو بیچ میں سے یہ اس سے مشکل ہے, اس سے جو ہم پڑھ رہے تھے تفسیر اس سے یہ تھوڑی سی مشکل تفسیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں زمخشری یعنی کشاف اور بیضاوی دونوں کی تلخیص ہے. یعنی یہ اصل جو اس میں مسائل ہیں وہ ان دو کتابوں پر ڈپینڈنٹ ہے اکثر. اور بیضاوی جو کہ خود بہت سی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے, تو بیضاوی اور زمخشری جب آپ اس کو پڑھتے ہیں علماء کہتے ہیں گویا ان دونوں ہی کی تحقیقات کے نتائج پڑھ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بہت مفید تفسیر نصفی. میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا پڑھا جائے کیونکہ ہم وہ تھوڑا پڑھ چکے, اس سے ہمیں منہج اس کا پتہ چل بھی گیا. یعنی جو ہم پڑھ رہے تھے ابن جزئی الکلبی علیہ الرحمہ کی تفسیر, اور اس کے بعد جیسے یہ تفسیر ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی رفت کرتا ہوں ماتریدیہ کے ہاں جو سب سے مشہور امام نصفی ہیں وہ بھی یہی ہیں؟ نہیں, امام نصفی جو یہاں مشہور کافی سارے ہیں. اچھا, 3 علم الکلام میں اگر آپ مشہور ترین امام کہیں گے تو وہ امام ابو معین النصفی. فقہ اور علوم فقہ جیسے کنز الدقائق اور اصول فقہ المنار اس میں مشہور ترین ابو البراکات. تفسیر میں بھی جو تفسیر نصفی یہی شمار ہوتی ہے. وہ تو اب ایک حاملہ صاحب کہ جن کی وہ مخطوطہ نکل کے سب گیا ہے تفسیر پہ تفسیر, تو وہ اب شاید شہرت حاصل کرے گی. تو وہ بھی تفسیر نصفی ہے, لیکن تفسیر نصفی ہے جو ہمارے سامنے 3 جلدوں میں چھپتی ہے. جیسے یہ والا جو پرنٹ ہے یہ 3 جلدوں میں چھپا مل گیا. مہمانیہ بھی چھپا یہ پشاور میں سے مل رہا تھا. نہیں, یہ وہ ضرور ہے لیکن یہ سستا طریقہ, یہ مطلب 2 سال طریقہ. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ مشکل تفسیریں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. آسان کیا مہمانی یہ اچھا ہاں وہ دیکھ لیجیے مختلف پرنٹوں میں سے کون سا پرنٹ پاکستانی اچھا ہے. آپ کہیں گے کہ پڑھیں گے تھوڑا سا پوری تفسیر آ جائے تو اچھی بات ہے, آ جائے گا اس کو پڑھتے ہیں بعد میں. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تفسیر ہے جو سیرت جلالین, یہ نام آپ نے کبھی سنا ہوگا انشاءاللہ, اس کو پڑھیں گے ہم. آخری اب یہ جو احیاء العلوم ہے وہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی پوسٹ پون, وہ گرمی کی چھٹیوں کے لیے, کیونکہ اب ٹائم 24 جون تک ہمارا کورس ہے, تو اب صرف قرآن ہی پڑھا جائے تو بہتر ہے کہ کچھ چیز ہم کور کریں. تو تفسیر نصفی ذرا اس طرح کی ہے, اور تفسیر جلالین میں سورۃ الزمر سے کل سے انشاءاللہ آخری 20-25 منٹ وہ پڑھ جائے گی. اور وہ ہم تفسیر نہیں کریں گے, وہ ہمارا مقصد تفسیر جلالین پڑھنا ہے, یعنی وہ اسی کی ویڈیو ہے, تو وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. وہ کل سے ہوگا مطلب مکمل تو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز مکمل ہو سکتی ہے کہ نہیں.
لیکن مکمل سے مراد تفسیر مکمل نہیں پڑھی جاتی، وہ آپ نے گھر پہ بیٹھ کے خود پڑھنی ہوتی ہے. تفسیر پڑھنے کا مطلب یہی کہ آپ کو ایک ذوق ہو گیا ایک تفسیر کا، کچھ تفسیر بدل دوسرے میں سے پڑھے، کچھ بدل تیسرے میں سے پڑھے، یہی طریقہ ہوگا تفسیر پڑھنے. اگلے سال کون سی پڑھا تو اگلے سال ہی طے ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ 4 سال کی ڈگری تھی نا، تو 4 سال کے بعد آتھر چینج کرتے تھے تو تاکہ وہ نوٹس وغیرہ جو نا وہ روٹیٹ نہ. ہاں کوئی نہ، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک تفسیر پڑھ کے یا پڑھا کے پھر پڑھانی بھی کوئی آتی ہے بس، یعنی یہ بھی ایک وہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز پڑھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے مدارس سے فارغ ہونے والے حضرات جو انہوں نے وہاں کتاب پڑھی ہوئی پڑھا سکتے ہیں اور ان کو نہیں پڑھنا پڑا بہت سے لوگوں. تو تفسیر کے حوالے سے تھوڑا سا توجہ رہنا چاہیے. ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو جیسے اس میں مسائل نحو ملیں گے اور یہ مسائل نحو اختصار کے ساتھ یہ مستخرج ہے من الزمخشری و من البیضاوی، اسی طرح اقوال تفسیر بھی. پھر اس میں آپ کو جو دوسری چیز ملے گی وہ کیا ہے، وہ ہے قراءات. لیکن یہ صرف قراءات متواترہ نقل کرتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ کو ہم نے جیسے دیکھا کہ وہ شاذ قراءات بھی نقل کرتے ہیں. یہ شاذ، یہ قراءت شاذہ نہیں نقل کرتے، یعنی عموماً جن قراءات کو نقل کریں گے اور ان کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ قراء کوفی یا قراء، بس وہ بتائیں گے کوفی یہ قراءت ہے، نافع اس طرح. کوفی سے مراد قراء کوفہ ہے، جیسے حمزہ ہے اور کسائی ہے اور حفص ہے، تو وہ کوفی کہہ کر بیان کرتے ہیں. مدنی کہیں گے تو نافع المدنی مراد ہوگا، مکی کہیں گے تو ابن کثیر المکی مراد، اس طرح یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ مفید ہے انشاءاللہ. سورۃ لقمان کے شروع سے ہی پڑھیں گے، اس میں حاشیہ تو ہم جو تفسیر پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ چکے، حاشیہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، یعنی تفسیر نسبی شروع کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پرنٹ بھیجا تھا، وہ میرے خیال یہی بتا ہے میرے پاس ایسے ہی نا، جو پی ڈی ایف بھیجا تھا وہ میرے یہاں 710 جلد نمبر 2 کا صفحہ. ہاں وہ میرے پاس یہی تھا. اس میں 710. اچھا تو بالکل سیم ہی ہے اس کا مطلب. جی ہاں جلالین تو پاکستانی چھپی بھی ایک جلد میں مل جاتی ہے، بیچ میں مصحف ہوتا ہے، چاروں طرف جلالین ہوتی ہے. میرے پاس بھی پاکستانی ہی ہے. سورۃ زمر سے پڑھیں گے کل سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم هدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. حضرات آج سے انشاءاللہ سورہ لقمان کا حاشیہ تفسیر امام ابو البرکات عبداللہ ابن محمود النصفی علیہ الرحمہ المتوفى 710 ہجری، ان کا حاشیہ پڑھیں گے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ذی الحکمت. یا تو مراد حکیم سے ہوگا ذی الحکمہ، او وصف بصفت اللہ عز وجل علی الاسناد المجازی، یا الحکیم سے مراد خود اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے، لیکن اس صفت کی نسبت اگر قرآن کی طرف ہے تو یہ اسناد حقیقی ہے یا مجازی؟ مجازی. واضح. پھر فرماتے ہیں ہدی و رحمۃ حالان من الآیات. ٹھیک ہے، حالانی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہدی و رحمۃ حالت نصب میں پڑھا جائے تو یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ من الآیات. والعامل معنی الاشارۃ فی تلک. اب ہوتا یہ ہے کہ حال لانے کے لیے کوئی فعل کا مفہوم جس کو عامل کہتے ہیں وہ لانا بھی ضروری ہے نا. تو یہ عامل کا ہے، اس میں فعل کدھر ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. تو کہتے ہیں تلکا کے اندر جو معنی ہے نا اشارے کا، گویا تلکا میں کیا معنی ہے فعل کا؟ اشیرو الی ہذہ الآیات. تو یہ جو اشیرو ہے یہ جو مفہوم فعل ہے یہ معنی ہے، سوری یہ کیا ہے؟ عامل. فرمایا والعامل معنی الاشارۃ فی تلک حمزۃ بالرفع. اب دیکھیں یعنی مراد کیا؟ قرأ حمزۃ بالرفع.
حمزہ نے کیسے پڑھا ہے؟ رفع کے ساتھ. علی ان تلک مبتدا، اس بنیاد پہ کہ تلک کیا ہے؟ مبتدا ہے. وآیات الکتاب خبرہ، وہدى خبر بعد خبر او خبر مبتدا محذوف ای هو او هي هدى ورحمہ. ٹھیک ہو؟ تو کوئی اشکال نہیں ہے. ہمیں دونوں باتیں پہلے بیان کی تھی کہ اگر آپ اس کو نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ حال بنے گا، اگر آپ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہے. تو تلک مبتدا ہے اور آیات کتاب خبر ہے، اور خبر کے بعد ایک اور خبر کیا ہے؟ ہدى ورحمہ. ٹھیک ہے، خبر بعد خبر، یا پھر آپ مبتدا کو محذوف مان کے اس کی خبر لے لیں ای ہوا. کیا مطلب؟ تلک آیات الکتاب الحکیم ہوا ہدى ورحمہ یا ہی ہدى ورحمہ. نہیں، وہ تو یہی بتا رہے ہیں جنہوں نے حمزہ نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی حمزہ تو بالرفع، تو حمزہ نے جب رفع کے ساتھ پڑھا تو اس کی توجہ بتا رہے ہیں سارے کے ساتھ. کیا کہ پھر رحمتن ہو گیا. ہاں بالکل، میں رحمتن بول رحمتن، یعنی اگر آپ یوں پڑھیں گے تو ہدى ورحمۃ بالمحسنین. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں للمحسنین للذین یعملون الحسنات المذکورۃ فی قوله الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا اس صورت میں نا یہ بدل بن رہا ہے. یعنی آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ محسنین ہے، یہ محسنین کون ہے؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور نیک اعمال کون سے کرتے ہیں؟ جو آگے آ رہے ہیں المحسنین. محسنین کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ. تو اس صورت میں یہ محسنین کا بدل کر دیا. اگر یہ محسنین کا بدل ہوگا تو الذین کی حالت میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا. اور جو دوسری اس کی نحوی ترکیب بیان کریں گے اس صورت میں وہ حالت نصب میں ہوگا. ابھی حالت ہے تو کہتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون ونذیرہ قول او سے شاعر ہے. کہتے ہیں المعی الذی یظن بک الظن کأن قد رأى وقد سمع. کہتے ہیں المعی. تو جب یہ المعی کا نا، المعی کہتے ہیں ذہین آدمی کو، تو المعی کون ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا بدل لا کر بڑھایا الذی یظن بک الظن کأن قد رأى وقد سمع. المعی جب آپ نے المعی کا تو الذی کہنے کے بعد آپ بتانے لگے کہ المعی کرتا کیا ہے، یعنی المعی سے کیا چیز صادر ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہے، ہوتا وہ گمان ہے گویا کہ اس نے دیکھا اس کو، یعنی صاحب فراست آدمی المعی. تو اب المعی میں اجمال ہے، الذین میں اس کا بدل لا کر تفصیل بیان کر دی کہ من هو المعی، ما الافعال التي تصدر من المعی. اسی طرح کہا للمحسنین من هو المحسن وما هي الافعال التي تصدر من المحسن. یہ بتا دی اس صورت میں یہ بدل ہوا، اس صورت میں یہ حالت ہے جر کا ہوا. اس کے بعد او للذین یعملون جمیع ما یحسن، یا معنی ہوگا للمحسنین کا کہ یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ہر حسن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثم خص منهم، کرتے صرف وہ یہ تین کام نہیں ہے، کرتے وہ تمام احسن کام ہے. پھر یہ منصوب الگ تخصیص ہے، اخص منهم الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی الذین یحسنون هدى ورحمة للمحسنين. المحسنين الذين يحسنون في كل شيء في كل عمل. ثم خص الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من المحسنين من الذين يقيمون الصلاة. پھر اللہ نے ان لوگوں کو خاص کیا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ پھر اب یہ کس حالت میں ہوگا؟ اس صورت میں الذین حالت نصب، اخص الذین، اخص الذین واضح ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں ثم خص منهم القائمين بهذه الثلاث أي بهذه الأعمال الثلاث لفضلها. ان تین اعمال کی خصوصی فضیلت ہے. وہ کیا ہے؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بات ہے. أولئك على هدى مبتدا وخبر من ربهم صفة لهدى وأولئك هم المفلحون عطف عليه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. یہاں پڑھ لو یا نسل. تو کہتے ہیں نزلت فی النضر بن الحارث وكان يشتري أخبار الأكاثرة من فارس ويقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقص طرفا أي جزءا من قصة عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث الأكاثرة. تو صاحب کیا کیا انہوں نے نضر بن حارث نے کہ جا کر کیسروں کے کسرا کی کچھ خبریں لے کر آگے اور کہنے لگے کہ وہ تمہیں قصہ عاد و ثمود سناتے ہیں تو میں تمہارے اوپر کسرا کا قصہ پڑھوں گا.
فَيَمِيلُونَ إِلَىٰ حَدِيثِهِ، تو لوگ اس کی باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں، یعنی آپ سیریس باتیں کر رہے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ موڈ میں باتیں کر رہے ہیں. لوگ کس کی طرف مائل ہیں؟ انٹرٹینمنٹ موڈ کی طرف مائل ہیں. لہٰذا دین کو بھی خوشنما بنانے کے لیے اس کو بھی انٹرٹینمنٹ موڈ میں لے آنا چاہیے. یعنی مراد یہ کہ کچھ میڈیم ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کھڑے ہی اس پر ہوتے ہیں کہ وہ نہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہ فیمینون، یعنی واقعتاً ایسا ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کے لوگ اکاسرہ کے پاس جاتے، وہ اکاسرہ کے قصے سنتے جاتے. کیوں؟ فیمینون، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم نے کوئی طریقہ اختیار کرنا. تو وہ کہتے ہیں زیادہ لوگ تو جمع ہوں. فیمینون الی حدیثہ ویترکون استماع القرآن واللہو. اب لہو کیا ہوتا ہے؟ کل باطل انہا عن الخیر وعما یعنی، یعنی ہر باطل جو خیر سے غافل کرے اور اما یعنی، یہ ہوتا ہے لا یعنی، یہ ہوتا ہے یعنی اما یعنی، جو انسان کے کام کی بات ہے اس سے غافل کرے. وَلَحْوُ الْحَدِيثِ نَحْوَ السَّمْرِ، سمر کس کو کہتے ہیں؟ سمر یسمو سمر، رات کو بیٹھ کے حصہ کوئی کرنا. مستقبرین بہ سامرا تہجرون، سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا. کہہ رہے ہیں کہ لحو الحدیث یہ ہے کہ راتوں کو بیٹھ کر اساطیر سنائے جائیں، التي لا اصل لها والغنى، اور ساتھ سے کیا مراد ہے؟ الغنى. وكان ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يحلفان انه الغنى. وقيل الغنى مفسدة للقلب منفذة للمال مسخطة للرب. یہ مفسدہ نہیں ہے، مفسدہ. یہ غنى جو ہے وہ دل کے لیے باعث فساد ہے، مال کے لیے مفندہ ہے، فنا کر دے گا اسے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، مسخطة للرب، رب کو ناراض کرنے والی شے. جیسے یہ کوئی مطلب ہوتا ہے جو ویسے مصدر میمی کہ اس پہ لیکن اس میں سبب کیا گیا ہے. جیسے فرمایا الولد مبخلۃ مجبلۃ، آپ سے سن کر فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بخل اور ڈرپوکی کا سبب بن جاتی ہے. یعنی اگر انسان کی اولاد نہ ہو تو وہ ایک اعتبار سے اس فائدے میں ہے کہ وہ جہاد پہ بھی جا سکتا ہے، قتال پہ بھی، اس کو اپنی زندگی کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، وہ بھی. ولد ہونے کی صورت آپ پتہ ہے وہ مجبلہ ہے اور مبخلہ ہے. یعنی یحمل الانسان علی الجبن ویحمل الانسان علی البخل، اور یہ بات درست ہے. تو وہ بھی مطلب ہوتا ہے مفسدۃ للقلب. مفسدہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ غنا جو ہے وہ ویسے غنا جو ہے وہ یہ الف ممدودہ تانیث کا نہیں. الغنا میں جو الف ممدودہ ہے یہ تانیث کا نہیں ہے. الف ممدودہ کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ حروف اصلیہ کے بعد، حروف اصلیہ کے بعد نہیں. اصلا تو یہ شاید موصف وہی نا مؤنث ہی نہ ہو تو آگے ویسے بھی کیا ہے مفسدتون، اگر آپ اس کو مفسدتون پڑھیں اللہ عالم کے لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. مفسدہ اور مفسدہ ہے اصل یہ ہے مصدری. مصدر. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یرفع، اچھا جیسے ہمیں کوئی احادیث اس میں بھی ضعیف اور کمزور آتی ہیں لیکن امام بیضاوی اور زمخشری، اور امام زمخشری سے امام بیضاوی نے یہ طریقہ سیکھا کہ وہ ہر صورت کے بعد نقل کرتے ہیں فضائل صورتوں کے، اور وہ اکثر موضوع روایت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اکثر موضوع. انہوں نے زمخشری اور بیضاوی سے تفسیر لی ہے لیکن وہ موضوع احادیث نے چھوڑ کے اور برکات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. لیکن چونکہ اس حدیث میں کلام ہو سکتا ہے انہوں نے اسلوب کہتے ہیں وہ عالم ہے، یعنی روی عالم نبی سیرت تمریز میں بیان کرنی چاہیے ایسی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کیا جاتا ہے. یوں نہ کہا جائے کہ آپ نے کہا. ما من رجل يرفع صوته بالغنى، آپ نے دیکھا ہوگا رامجی صاحب صحیح حدیث کے بارے میں بھی سیرت تمریز استعمال کرتے ہیں. معلوم آپ کبھی ان کی گفتگو سنیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روایات نقل کی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو احادیث نقل کی جاتی ہیں، یعنی یہ ان کا ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا. کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں نے جمع کر کے نقل کی ہیں آپ سے سب کے حوالے، لیکن ضعیف حدیث کے بارے میں یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے. یعنی ضعیف حدیث سیدھا تمریز میں بیان کی جائے تو بہتر. ما من رجل يرفع صوته بالغناء الا بعث الله عليه شيطانين
أحدهما على هذا المنكر والآخر على هذا المنكر فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسلك. سمجھائی بات کہ بھئی جو بھی آدمی نا یہ اپنی وجہ سے گانا گا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو شیطان بھیج دیتے ہیں، ایک دائیں، ایک اس پہ بیٹھتا ہے، ایک اس پہ منکب پر، اور وہ دونوں نا اپنے پاؤں سے اس کو مارتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس بندے کو، یہاں تک کہ وہ چپ کیا ہو ہے نہیں یہ نہیں ویسے بتایا حتی یکون هو الذی یسکت، یعنی اس کو وہ زد و کوب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود ہی خاموش ہو جائے. والاشتراء، سادی آج ہم جو ہے نا تفسیر نصفی پڑھ رہے ہیں. والاشتراء من الشراء كما روی عن النظر او من قوله اشتروا، یعنی اگر نظر والی روایت لیں تو اس نے بالفعل بھی خریدا تھا نا جا کے، یعنی خرید کے لایا کتابیں. او من قوله، یا پھر مراد ہوگی اشتروا الکفر بالایمان، تو وہاں استبدال مراد ہے نا، اشتروا الکفر خریدنا تو نہیں مراد. او استبدلوه منه واختاروه علیہ، یعنی واختاروه علیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لہو الحدیث کو ترجیح قرآن پر دی ہے. ای یختار حدیث الباطل علی حدیث الحق. ٹھیک. واضافۃ اللہو الی الحدیث، اب بتا رہے ہیں یہ جو اضافت ہے لہو الحدیث میں، یہ اضافت کون سی ہے؟ یہ تبعیض کی ہے یا تبیین کی ہے؟ یعنی بیچ میں جو من آپ محذوف مانیں گے وہ من بیان کا ہے یا تبعیض کا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى من، لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فبين بالحديث. سمجھ میں آ رہی؟ اللہو کیا مطلب؟ من بیانیہ کیا مطلب ہوا؟ لہو الحدیث، اللہو یکون فی الفعل ویکون فی القول، علیہ كذلك. تو جب بتایا من الحدیث تو گویا لہب میں ایک نوع کو خاص کر دیا، تو یہ تبیین ہو گئی. تو لہو الحدیث ای اللہو الذی یکون فی الحدیث او یکون من الحدیث. یہ بات واضح ہے. یا پھر کیا معنی ہوگا؟ تو کہتے ہیں لأن اللہو یکون من الحدیث ومن غیرہ فبین بالحدیث. یہ جملہ واضح ہے نا. والمراد بالحدیث الحدیث المنکر كما جاء في الحدیث الحدیث في المسجد یأکل الحسنات. نہیں حدیث ثابت ہے ویسے، لیکن الحدیث في المسجد یأکل الحسنات كما تأکل البہیمۃ الحشیش. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ الحدیث تو عام ہونا چاہیے، تو یہ الف لام سے پھر الحدیث المنکر مراد ہے، تو گویا یہ الف لام للعہد کا ہوا، یعنی المراد بالحدیث الحدیث المنکر. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اول التبعیض، اول التبعیض کا معنی یہ ہوا کہ یشتری لہو الحدیث میں، لہو من الحدیث میں من تبعیض کا، کأنہ قیل ومن الناس من یشتری بعض الحدیث. ٹھیک ہے، بعض الحدیث الذی هو اللہو منہ، منہ ای من الحدیث. کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کلام میں سے بعض خریدتے ہیں یا بعض کا اختیار کریں. وہ بعض کیا ہوتا ہے؟ جو اس میں سے لہو ہو، کیونکہ حدیث میں تو ایسا کلام بھی ہو سکتا ہے جو مفید ہو، جو سنجیدہ ہو، جو نفع دینے والا ہو. تو یہ کیا حاصل کرتے ہیں وہاں سے؟ اللہو منہ. اس صورت میں یہ اضافت کون سی ہے؟ تبعیض کی. پہلی صورت میں اضافت تھی، یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے اضافت میں من کو محذوف مانا. ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا تھا نا ایک اضافت محضہ ہے، ایک اضافت غیر محضہ ہے. تو اضافت محضہ میں کوئی وہ محذوف ہوتا ہے. تبعیض، ہاں تبعیض کے سیناریو میں ہاں اس میں الف لام ہوگا پھر للجنس. یعنی پہلی صورت میں جب آپ اس کو الحدیث المنکر لے رہے تھے تو اس میں الف لام ہے للعہد. اس صورت میں الف لام للجنس ہے، یعنی جنس الحدیث. جنس الحدیث یشمل الحدیث الجاد یعنی سنجیدہ، و جنس الحدیث یشمل حدیث اللہو. تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں الف لام للجنس ہو. اس کے بعد فرمایا لیصد لیضل ای لیصد الناس عن الدخول فی الاسلام واستماع القرآن. بات واضح ہے. لیضل، اب بتا رہے ہیں لیضل کس نے پڑھا؟ مکی، ابن کثیر المکی علیہ اللہ. یعنی ایک تو قرات تھی نا لیضل، وہ ابو عمر، ان دونوں نے پڑھا ہے کس کیا؟ لیضل. ای پھر معنی کیا بنے گا؟ ای لیثبت علی ضلالہ الذی کان علیہ. یعنی لہو الحدیث
یہ بھی بڑی اہم بات لگی، مطلب جیسے انسان کئی دفعہ کچھ تدابیر اختیار کرتا ہے تاکہ اپنے ایمان کو برقرار اور ثابت قدم رکھے، یہ تدابیر اختیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے اس ضلال کو جس پر یہ ہیں اس پر ثابت رہیں. تو لیضل ای لکی یثبت علی ضلالہ، یہ مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیثبت علی ضلالہ الذی کان علیہ ویزید فیہ، اور اس میں بڑھتا چلا جائے. عن سبیل اللہ مراد کیا؟ عن دین الاسلام والقرآن. بغیر علم ای جہلا منہ بما علیہ من الوزر بھی، یعنی بغیر علم. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا متعلق کس کا ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ومن الناس من یشتری کا متعلق ہے، لیکن یہاں علم سے کس شے کا علم نہیں ہے؟ اسے جہالت ہے کہ جو اس پر اس وجہ سے گناہ آئے گا. جہلا منہ ای من هذا الرجل الذي يشتري له الحديث جہلا منہ بما علیہ من الوزر بھی بسبب هذا، بسبب له الحدیث. بات واضح. وَيَتَّخِذَهَا، ہا کی ضمیر کہا جا رہی ہے السبیل بالنصب کوفی غیر ابی بکر. کہہ رہے ہیں تمام کوفی حضرات نے اس کو یتخذها سے پڑھا ہے. کوفی حضرات نے بتایا کہ یہاں مراد ہے حمزہ، عاصم اور کسائی. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کیا سوائے ابو بکر کے ان حضرات نے کوفیین نے کیا پڑھا ہے؟ وَيَتَّخِذَهَا. ہماری قرأت یہی ہے نا، وَيَتَّخِذَهَا. عطفاً یہ کس پر عطف ہوا؟ پھر اگر اس کو آپ حالت نصب میں پڑھیں گے عطفاً علی لیضل یا لیضل، ایک ہی بات ہے. ومن رفعه عطف علی یشتری، اور جس نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس نے اس کا عطف کس پہ رکھا؟ یشتری پر. یعنی ومن الناس من یشتری وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور جس نے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا اس نے لیضل اور لیضل پر رکھا. بات واضح ہے. ہزواً، اب اس کی بھی دو قراتیں ہیں بلکہ تین ہیں غالباً جو بتائیں گے، ہزواً، حزءً و حزواً، اور یا سوری ہزواً، حزءً اور حزواً. یہ تین قراتیں ہو. جیسے کفواً ہے نا، اس کی بھی ایسے ہی کفواً، کفواً، کفواً. ٹھیک ہے، تو واو حمزہ سے بدل جاتا ہے. تو کہتے ہیں بسکون الزائی والحمزہ. اچھا، بسکون الزائی والحمزہ کیسے بنے گا؟ بسکون الزائی والحمزہ حز، کیا بنے گا؟ حزءً، حزءً. اس کے بعد فرمایا وبضم الزائی بلا حمز حزو، نہیں یعنی وہاں بسکون الزائی والحمزہ، اصل میں غلط یہ ہوگا بسکون الزائی کے ساتھ حمزہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے حمزہ پہ بسکون ہے، حالانکہ مراد ہے بسکون الزائی والحمزہ. ہوگا تو حالت نصب میں، ٹھیک ہے نا. تو حزءً، حزءً. وبضم الزائی بلا حمز حزواً، بلا حمز، واو آئے گا نا، حمزہ نہیں آئے گا، تو پھر حزواً ہو جائے گا. یہ کس نے پڑھا ہے؟ حفص نے. پہلا والا پڑھا ہے حمزہ نے. تو ہماری قرات کیا بنی؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ہوئی واو کے ساتھ. وَغَيْرُهُمْ، اور ان کے سوا باقی بضم الزائی والحمزہ حزواً، حزواً. ٹھیک ہو گیا نا، بضم الزائی والحمزہ. تینوں متواتر قرات ہے، تینوں طرح پڑھا گیا. آپ قرات سنیں کسی کی تو اس میں اسی طرح ہوتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین ای یہینہم. ومن، کہہ رہے ہیں جو من آیا تھا نا شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن، اب تو من جو ہے وہ اس میں موصول، اس میں ابہام ہوتا ہے نا. کہتے ہیں وَمَن لِإِبْهَامِهِ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ. من اپنے ابہام کی وجہ سے واحد پر بھی ہے اور جمع پر بھی ہے. تو آپ صرف نظر مراد نہ لیں، ای للنظر وامثاله. كل من شارك نظر ابن الحارث في هذا الفعل وفي هذا القصد فهو داخل تحت عموم الآية. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا أَعْرَضَ عَن تَدَبُّرِهَا مُتَكَبِّرًا. أَعْرَضَ عن تدجج. نہیں اصل میں ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہاں یا تو اشترا اپنی حقیقت پر ہوگا کہ نظر ابن حارث گیا اور جا کر اس نے کچھ خریدا. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ یشتری بغیر، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اشترا بفلوس، یہ والا متعلق نہیں ہے. وہ یہ متعلق ہے اشترا عن جہل او اشترا عن علم، یعنی اس نے جو خریدا وہ جہالت کی بنا پر خریدا تھا یا علم کی بنا پر، تو کہا بغیر.
یہ مراد. اور کچھ علماء نے اشترا سے مراد اشترا حقیقی معنی میں بھی ہے. کہتے ہیں اشترا کہتے ہیں کسی شے کو اختیار کرنا، اس پہ خوش ہونا، فخر کرنا، دوسری شے پر ترجیح، یہی اصلاً مراد ہے. تو بالفعل خریدے نہ بھی تب بھی اس آیت کے حکم میں وہ شخص داخل ہو جائے گا من یختار، جیسے دوسری رائے انہوں نے بیان کی تھی کہ یختار حدیث الباطل علی حدیث الحق، یہ مراد ہے اشترا سے. ٹھیک، دونوں صورتوں میں متعلق بغیر علم ایک ہی رہے گا، یعنی وہ کسی بھی صورت میں با عوض کا نہیں بنے گا. جس کو تم کہہ رہے ہو وہ با کون سا ہوتا ہے؟ عوض کا. تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا أَيْ أَعْرَضَ عَنْ تَدَبُّرِهَا مُتَكَبِّرًا. بات واضح ہے، حال بن رہا ہے. رافعا نفسه عن الاصغاء الى القرآن، یعنی بہت اچھی تعبیر ہے استکبار، اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اس بات سے کہ وہ قرآن کی بات کان لگا کے سنے. رافعا نفسه كأن لم يسمعها يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمعها. ٹھیک ہے، کأن تشبیہ تھی تو کہتے ہیں اس کی حالت مشابہت ہے اس شخص کی حالت کے جیسے جس نے سنائی نہیں. یہ نہیں کہا کہ لم يسمع، كأن لم يسمع، تو يشبه حاله حال من لم يسمعها وهو حال من مستكبرا. کہہ رہے ہیں یہ جو مستكبرا خود حال تھا، اور كأن لم يسمع جو پورا جملہ ہے تشبیہ کا، یہ خود حال ہے مستكبرا کے اندر، ہوا کی ضمیر مستتر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خود حال ہے. یعنی کیسے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، أي وَلَّى وَهُوَ مُسْتَكْبِرٌ وَهُوَ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهُ. كأن والاصل كأنه والضمير ضمير الشأن، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا كأن لم يسمعها، تو جیسے بتایا تھا کہ كأنه ہے، یہ جو ان ہے یہ مخففہ من الثقیلہ ہے، اور ضمیر شان کیا ہے؟ محذوف. كأن في أذنيه وقرا ثقلا وهو حال من، اس سے حال ہے لم يسمعها. اب یہ پھر یعنی ولا مستكبرا كأن لم يسمع، وهناك ضمير مستتر في يسمعها، وهذه الجملة حالية من هذا الضمير المستتر كأن لم يسمعها. وأذنيه نافع، نافع نے کیا پڑھا ہے ہماری قرأت میں؟ اذنیہ، اذنیہ، نافع نے ذال کے اوپر سکون کے ساتھ، کوئی دونوں لغات ہیں اذن و اذن، تو نافع نے پڑھا اذنیہ. فبشرہ بعذاب علیم رحمہم اللہ، قراء کے حوالے سے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ولا وقف عليهم لأن خالدين فيها حال من الضمير في لهم. کہہ رہے ہیں یہاں وقف نہ کیا جائے ادھر بلا، اگرچہ آیت مکمل ہو رہی ہے آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ خالدین فیہا لہم کی ضمیر کا حال ہے نا، تو بہتر ہے کہ حال کے ساتھ اس کو پڑھیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فیہا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ولا وقف علیہ لأن خالدین حال من الضمیر فی لہم. بات واضح؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وعد اللہ حقا مصدران مؤکدان، الاول مؤکد لنفسه والثانی مؤکد لغیره. کہہ رہے ہیں یہ جو وعد اللہ حقا ہے، دو مصادر آ گئے اور دونوں ہی منصوب ہیں. مصدران منصوب تاکید کے تبھی منصوب ہے نا، لیکن ایک ہے اپنے آپ کو مؤکد کر رہا ہے اور دوسرا دوسرے کو مؤکد کر رہا ہے. کیسے؟ جب آپ نے کہا وعد اللہ، وعد اللہ، تو حالت نصب میں وعدہ کیوں ہے؟ اس سے پہلے اسی کا ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا نا، وعد وعد اللہ. ٹھیک ہے، حالت نصب میں مفعول مطلق ہے منصوب علی المصدریہ ہے لأنه يؤكد الفعل الذي قبله وهو محذوف، وہ فعل جو اس سے قبل ہے وہ محذوف ہے. تو وعد اللہ يؤكد نفسه وهو وعد، اما حقا فهو ايضا مؤكد ولكنه يؤكد الوعد. سمجھ؟ پہلا مصدر مؤكد لنفسه والمصدر الثاني مؤكد لغيره، والغير هو من؟ وعدا عليه. کیا آیت ہے؟ وعد اللہ حقا، وعد اللہ. ابھی اس کی وضاحت خود بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ، اب یہ بتا رہے ہیں الاول مؤکد لنفسه والثاني مؤکد لغیره، یہ زمخشری کی بحث ہے اور بزاوی میں اذ لهم جنات النعیم فی معنی وعدهم اللہ جنات النعیم، یہی معنی تھا نا لهم جنات النعیم میں اصلا کیا ہے؟ وعدهم اللہ، فاکد معنی الوعد بالوعد. تو وعد کے معنی کی تاکید کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ وعد سے ہو گئی.
اس کے بعد وحقا يدل على معنى الثبات، حقا يحق حقا يدل على معنى الثبات فأكد به معنى الوعد. تو جو وعد کا معنی تھا اس کی تاکید کس سے کر دی؟ تو دو تاکیدیں ہو گئی، یعنی وعد اللہ حقا مصدران مؤکدان، احدهما مؤکد لنفسه والثاني مؤکد لغیره. ایک اور تاکید بھی آ رہی ہے، ابھی آپ دیکھیں آگے، ابھی آگے بتائیں گے کہ ایک تیسری تاکید میرے خیال ہے، نہیں شاید نہیں ہے، نہیں ہے وَمُؤَكَّدُهُمَا، وہ مؤکد ہے. وَمُؤَكَّدُهُمَا، ان دونوں تاکیدات کا حقیقی مؤکد کون ہے اصلا؟ لہم جنات النعیم، کیونکہ لہم جنات النعیم میں مفہوم کیا تھا؟ وعد اللہ لہم جنات النعیم. تو هذان المصدران احدهما مؤکد لنفسه والثاني مؤکد لغیره وكلاهما في الحقیقة مؤکدان لہم جنات النعیم. تو یعنی بہت زیادہ اسٹریس، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں زمخشری یہ نے کہ اس میں قوت کتنی ہے. لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا لا خلف فی هذا الوعد. یہ وعدہ پورا ہونا ہی ہونا. مزیدار تفسیر ہے کہ نہیں؟ اگر جو ہے مطلب اچھی ایک فلو ہے اس کے اندر بہت ماشاءاللہ. تفسیر نصب جی، اس کا جو وعدہ ہے اسی کے دوسرا جو جیسے کیا نام ہے اس کی اصل میں صفت ہے. یہ جو حقا ہے نا، وعد اللہ حقا صفت نہیں ہے، ویسے حقیقتاً صفت نہیں ہے، لیکن وعد اللہ یحق هذا الوعد حقا یہ ہے اصل میں. لیکن صفت کے طور پہ آپ لے لیں، ویسے صفت نہیں ہے کیونکہ وعد اللہ معرفہ ہے. بیضاوی ہی کا اس میں مباحث سارے بیضاوی اور زمخشری ہی کے ہیں، یہ تو میں نے عرض کیا تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی تو ہم بیچ میں سے ہیں شروع میں تفسیر، لیکن یہ ہمارے جو ہندوستان کے بزرگ ہیں رحمہم اللہ، ان سب کی توجہ کی بہت مرکز رہی ہے یہ والی تفسیر مدارک. آپ کوئی بھی پرانی تفسیر کسی بھی بزرگ کی، جیسے شیخ الہند کی بھی، اور شبیر عثمانی کی، حضرت تھانوی کی، اور بھی ہیں، جیسے خود مولانا عبدالمجید دریابادی مدارک، اس میں ایک مستقل مدارک روح المعانی بیضاوی اور تو یہ موجود رہتے ہیں. اس لحاظ سے یہ اچھی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں، کافی وہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ مباحث سے مراد یہ کہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ یہ فوت بھی ہوئے ہیں نا، تو جیسے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ امام بیضاوی کے کوئی 15-20 سال بعد فوت ہوئے. یہ انہوں نے اپنی تفسیر، ان سے سوال کیا گیا کہ تفسیر لکھ دیں، کچھ مباحث جمع کر دیں اور اس طرح. تو جن دو تفسیروں کو انہوں نے جیسے بنیاد بنایا اپنی اس تفسیر میں، وہ ہے زمخشری اور بیضاوی. ہاں، اب وہ ان کا یعنی جب وہ بتا چکے نا، اب وہ نہیں بتائیں گے قول الزمخشری قول البیضاوی. وہ کیونکہ خود بیضاوی کی بنیاد جن تفسیر پہ وہ اصلاً دو ہیں، اگرچہ وہ ہے زمخشری اور رازی. یعنی جو بیضاوی ہیں وہ جن دو تفسیروں پر اپنی تفسیر کی بنیاد رکھتے ہیں وہ یہ دو ہیں. تو گویا اس میں ان کے اختیارات ہیں. ہر جگہ زمخشری کی رائے کو اعتدالیات نکال دی انہوں نے، اٹھا کے پھینک دی ساری کی ساری. اور امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی آراء سے بھی اختلاف کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر. تو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائے میں سمجھ رہا ہوں ان دونوں تفسیروں یا چار تفسیروں پر، تو اپنی ہی رائے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بنیاد تفسیر کی ان کے اوپر. تو اگر وہ بہن ہی بیان کریں گے تو پھر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ رائے صرف انہی کی رکھیں کہ قول الزمخشری قول البیضاوی. تو وہ نہیں، بلکہ یہ تفسیر ہے انڈیپینڈنٹ. لیکن انڈیپینڈنٹ تفسیر بھی کئی دفعہ کچھ تفسیروں کو مصادر بنا کر لکھی جاتی ہے اس طریقے پر. شکریہ. ہاں، مصدر وہی مفعول مطلق کی کیٹیگری میں ہے، منصوب علی المصدریہ. وعد اللہ بھی اور حقا بھی دونوں مفعول مطلق. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، عزیز کون ہے؟ الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ فَيُهِينُ أَعْدَاءَهُ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ. الحکیم، حکیم کون ہے؟ بما یفعل، الحکیم کیا ہے؟ الحکیم بما یفعل، اپنے افعال میں وہ کیا ہے؟ حکیم. فیصیب اولیاءہ بالنعیم المقیم، اپنے اولیاء کو ثواب دیتا ہے نعیم المقیم. خلق السماوات بغیر عامد جمع عماد ترونها الضمیر للسماوات.
وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمد كما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني. دیکھیں اس میں دو آراء ہیں اصل میں. ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں خلق السماوات، سمجھ میں آئی، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی پہلے بتایا خلق السماوات بغیر عمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی ستون نہیں ہے. اور پھر کہا ترونها، ای ترونها، ترون ماذا؟ ان اللہ خلق السماوات بغیر عمد، یعنی ترون السماوات بغیر عمد. تو اب عمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال دی، انا بلا سیف ولا رمح ترانی، یعنی ترانی انا بلا سیف ولا رمح، یعنی میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس نہ تلوار ہے نہ ریزہ ہے، اور تم بھی مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہو. یہ نہیں کہ میرے پاس ہے اور تم نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں، میرے پاس نہیں ہے اور تم مجھے یوں دیکھ رہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو اصل میں خلق السماوات بغیر عمد، یہ الگ جملہ ہے، ترونها الگ جملہ ہے. تو اب عماد کا اس بات ہے یا ان کی رویت کی نفی ہے، یا ان کے وجود کی نفی ہے، ان کے رویت کی نفی ہے؟ وجود کی نفی ہے، وجود کی نفی ہے. خلق السماوات بغیر عمد ہے، اس کے بعد کہا ترونها، تم بھی دیکھ رہے کوئی عمد نہیں ہے، یعنی خلق السماوات بغیر عمد وانتم ترونها ايضا انها بغیر عمد. جیسے مثال دی انا بلا رمح ولا سیف، یعنی فی الحقیقہ یہ الگ جملہ ہے، انا بلا سیف ولا رمح ترانی، ترانی كذلك. اور دوسری جو آگے دوسری رائے بتائیں گے، اس صورت میں اس بات ہو جائے گا اس کا، کس کا مطلب؟ امت کا. لیکن وہ امد کیا ہوں گے؟ غیر مرئی ہوں گے، یعنی دونوں صورتوں میں امد نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک صورت میں امد نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ نہیں، اور دوسری صورت میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اب دوبارہ پڑھ گیا بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ استشہاد ہے، یعنی ترونہا کا جملہ استشہاد ہے، یعنی اللہ نے پہلے بتایا میں نے آسمانوں کو بغیر ستون ہی کے پیدا کیا. اچھا پہلے یہ بتا دیا خلق السماوات بغیر عمد، یہاں ہم پڑھ چکے تھے پہلے ویسے. ہاں خلق السماوات بغیر عمد اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا چلو 1 منٹ 2 منٹ کا وقفہ ہے، مشکل سی بات ہے نا اس کو. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، الضمیر للسماوات وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغیر عمد. کہہ رہے ہیں اصل میں تو اللہ نے پہلے بتایا کہ میں نے زمین و آسمان کو بغیر اس کے پیدا کیا، پھر اس پر ایک دلیل یہ دی کہ تم بھی اس کو ایسے دیکھتے ہیں، الگ ہو گیا. یعنی یہ استشہاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بھی اس کو غیر معمودہ ہی دیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس صورت میں یہ ترونہا صفت نہیں بنے گا بغیر عمد کی، یعنی عمد کی صفت نہیں بنے گا جملہ، بلکہ یہ جملہ ایک مستأنفہ الگ سے جملہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیا فرماتے ہیں کما تقول لصاحبک انا بلا سیف ولا رمح، یعنی انا اقول انا بلا سیف ولا رمح، وبعد ذلك استشهد على خبري هذا بانك ايضا تراني كذلك. بات واضح؟ تو پھر میں کہتا ہوں ترانی ايضا كذلك. ولا محل لها من الاعراب، کہہ رہے ہیں یہ پچھلے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی صفت بنائیں کسی کا کیا کریں، لانها مستأنفہ، کیونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ مستأنفہ. یہ بات واضح. تو اس صورت میں آسمانوں کے کوئی ستون نہیں ہے. اگر یہ ترکیب آپ لیں گے تو آسمان بلا ستون ہے. دوسری ترکیب کیا ہے؟ او فی محل الجر صفتا لعمد، یعنی بحالت صفت میں. پھر کیا ہوگا؟ ای بغیر عمد مرئیہ، یعنی انہ عمدها، یعنی جعل لها عمادا بعمد لا ترى، لا ترى. ٹھیک ہے؟ ای لا ترونہ، کیا نہیں اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر عمد میں عمد کی صفت کیا ہے؟ مرئی، لا ترونہ. تو اب بتانے چاہ رہے ہیں کہ جس کی نفی ہے غیر کے ذریعے، وہ عمد کی نفی نہیں ہے، وہ پورے پیکج کی نفی ہے.
پورا پیکج کیا ہے؟ آمد مرئیہ کی نفی، آمد کا تو اس بات ہو گیا، سمجھ گئے؟ یعنی اگر آپ کہیں ما فی الغرفۃ رجل صالح، تو اس میں غرفہ میں رجل ہونے کا انکار ہے یا رجل صالح ہونے کا انکار؟ رجل صالح، یعنی جس صورت میں قید جو ہے وہ قید احترازی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتائیں بغیر عمد ترونہا، تو آمد کی صفت کیا ہے؟ ترونہا، تو بغیر عمد مرئیہ، تو هناك عمد ولكن هذا او هذه العمد لا ترى، تو اس بات ہو گیا کہ نہیں؟ وہ محذوف نہیں مانی، ہم نے یہ جو لا ترونہا جملہ ہے، یہ جملہ کون سا ہے بھلا؟ جملہ فعلیہ ہے نا، جملہ فعلیہ صفت بن سکتا ہے، تو عمد کی ہم نے صفت کس بنائی؟ کس کو؟ سوری، عمد کی صفت ہم نے کیا بنائی؟ لا ترونہا۔ اچھا، لا ترونہا کو تم اسم کی صورت میں بیان کرو، غیر مری، یعنی ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایسے ستونوں کے ساتھ جو غیر مری ہیں، تو اس کا مطلب ستون ہے کہ نہیں؟ ستون ہے، اس لیے وہ فرما رہے عمدہا بعمد، یعنی اللہ نے اس کی تعمید کی ہے ایسے ستونوں کے ساتھ۔ ستونوں کی صفت کیا ہے؟ لا ترونہا لا ترى، ہاں، یعنی اصل میں غیر سے نفی ہو رہی ہے، سوری لا ترونہا نہیں ہے، ترونہا ہے، غیر سے نفی ہے، غیر سے نفی ہے، لیکن کس کی نفی؟ عمد کی نفی نہیں، عمد ترونہا کی نفی۔ تو عمد ترونہا کی نفی ہوگی تو پھر اس بات ہو جائے گا کس کا؟ عمد کا، لیکن عمد کا اس بات اس قید کے ساتھ کہ وہ مری نہیں ہے، اگرچہ دونوں احتمال ہیں پھر بھی اس میں، یعنی اس میں پہلا احتمال بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اگر قید جو ہے واقعی بنا لیں تو پھر احتمال کہ وہ ہے ہی ستون ہے ہی نہیں، اس لیے نظر نہیں آتا ہے، اس میں بھی صفت بنا کے، لیکن چونکہ وہ ترکیب انہوں نے اور کی، اس میں یہ دونوں احتمال ہیں، اس میں وہی احتمال بیان کیا جو پہلی ترکیب میں نہیں آیا تھا۔ تو وہ احتمال اصلاً کیا ہے کہ یہ قید احترازی ہے اور وہاں ستون پائے جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اچھا، پھر وہ ستون کیا ہے جو نظر ہی نہیں آتے؟ اب وہ تعویل کر رہے ہیں آگے، کیونکہ متکلم بھی ہے، وہی امساکھا بقدرتی، یعنی العمد ہی امساکھا بقدرتی، اللہ سبحانہ وتعالی امسک السماوات والارض ان تزولا، تو هذا الامساک عبر عنہ مجازا بالعمد، عبر عنہ مجازا بالعمد، او عمد ہو بھی سکتے، تعویل کی کوئی اتنی بڑی حالت بھی نہیں۔ یہاں تک بات واضح؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، خوبصورت آیات ہیں بہت۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی کے والد محترم محمد خالی صدیق المنشاوی، ان کی وہ ان کی کچھ تلاوات ایسی ہیں جو انہوں نے یہیں سے شروع کی، بہت خوبصورت ہے وہ۔ ان کی کل تلاش کے بعد مجھے کچھ 4 تلاوتیں ملی، ان میں ایک تلاوت سورہ لقمان کی بھی ہے، خلق السماوات بغیر، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یا شروع مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتًا، ٹھیک ہے، تو رواسی کس سے ہے؟ راسیۃ کی جمع ہے، رسا یرسو کا معنی آپ جانتے ہیں، أَن تَمِيلَ بِكُمْ لِأَلَّا تَضْطَرِبَ بِكُمْ، تو تضطرب مہیہ کی ضمیر یا تمیلہ مہیہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ رواسی کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ ارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَبَثَّ وَنَشَرَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ، الزَّوْج يُطْلَقُ عَلَى نَوْعٍ وَصِنْفٍ أَيْضًا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ زوج ای نوع، صنف، قریب، حسن، بات واضح ہے؟ هذا خلق اللہ، یعنی هذا اشارۃ الی ما ذکر او ذکر من مخلوقاته، هذا ای هذا الاشارۃ الی خلق السماوات بغیر عمد وانزال الماء والبث في الارض من كل دابة وغیر ذلك مما ذکر۔ خلق اللہ فارونی، خلق اللہ سے کیا مراد ہے؟ ای مخلوقہ، بات ہے خلق و مصدر ہے تو مصدر تو فعل ہوتا ہے، تو فعل تو نظر نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل جو ہے وہ تو بلا معالجت ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، دیکھا کس کو جاتا ہے؟ مخلوق کو، تو اطلق المصدر واراد به المفعول، اطلق المصدر واراد به المفعول۔
ای مخلوق، یہ بہت اہم آیت ہے. اس طرح قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس سے بعض متکلمین نے نتیجہ نکالا کہ معبود ہونے کے لیے جو اخص الصفہ درکار ہے وہ اختراع من العدم ہے. یعنی من یستحق ان یکون معبودا، من یخلق، افمن یخلق کمن لا یخلق قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء. اس کے دوسری جگہوں پر بھی ہے ویسے یہ کہ ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم. فاخص الصفة التي بها يستحق المعبود ان يكون معبودا هو انه ان يكون قادرا على الاختراع، على الخلق من العدم. تو هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فاذا اريتم الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقات غير الله فنحن نقر لكم بانهم يستحقون العباده. یہ مراد بات خلق الله اي مخلوقه. فاروني ماذا خلق الذين من دونه یعنی آلہتهم. من دونه سے مراد اللہ کی کیا ہے؟ یعنی آلہتهم. بکتهم، تبکیت کس کو کہتے ہیں؟ چپ کروانے، چپ کروانا اور ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے. بکتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله فأروني ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة. دیکھیں اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو گیا اس معنی کی طرف. ذرا مجھے دکھا دو پھر چپ کروانے کے لیے کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے جس کی بنا پر وہ مستوجب عبادت کے ہو گئے، مستحق عبادت کے ہو گئے. بات واضح ہے. لہذا معلوم کیا ہوا کہ استدلال یہی ہے کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو ان کے اندر صفت ربوبیت بھی مانتے ہوگے نا، تو دکھاؤ کدھر ہے وہ صفت ربوبیت. بل الظالمون فی ضلال مبین. اضرب یعنی اضرب سے کیا مراد ہے؟ بل یکون للاضراب. تو اضرب ہے کس سے اضراب کیا انہوں نے؟ اضرب عن تبکیتہم، پہلے انہیں چپ کروایا تھا نا، اس سے اضراب کر کے کس کی طرف اضراب کیا ہے؟ مضرب الیہ کیا ہے؟ الی التسجیل علیہم بالتورط فی ضلال لیس بعدہ ضلال. اس کے بعد ان پر یہ ثابت کیا، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک ایسی گمراہی میں مبتلا ہے جس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہے. تورطوا فی الضلال. ویسے ورطہ جو ہے نا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں نہیں سوری عربی میں، وہ تورطہ کا مطلب ہے کسی ہلاکت میں پڑنا. ورطہ اصل میں ہلاکت کو کہتا ہے. تو تورطوا اب ملوث ہونے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ورطہ ہے حیرت، یعنی حیرت میں جا پڑا. کیوں کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. لقمان، یہاں جو انہوں نے رائے بیان کی ہے نا، یہ رائے ضعیف ہے. زیادہ علماء کی رائے لقمان علیہ السلام کے بارے میں ان کے سودانی ہونے اور بلیک ہونے کی ہے. بڑے بڑے مشافر تھے، ان کے روایات میں آتا ہے، بڑے بڑے ہونٹ جو بھی تھے لقمان، عرب ان کو جانتے تھے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی. اکثر العلماء علی انہ لیس نبیا. ٹھیک ہے. اور جو آگے آ رہا ہے نا کہ تلمذ علیہ تلمذ بألف نبی وتلمذ له ألف نبی، ایسی بات ہے. اللہ عالم، یعنی 1000 نبیوں کے وہ شاگرد تھے اور 1000 نبی ان کے شاگرد تھے. مطلب یہ نہیں ثابت نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہو نہیں سکتا ایسا، لیکن اس طرح کے معاملات میں نقل صحیح چاہیے ہوتی ہے. تو نقل نہ ہو تو بس اس کو سیرہ راز میں رکھنا چاہیے. نہیں اجماع سکوتی جو ہے نا، اصل میں اجماع کا تعلق اسرائیلیات یا اخباریات سے نہیں ہوتا. وہ یا عقائد سے ہوگا یا فقہیات سے ہوگا. نہ یہ فقہی مسئلہ ہے نہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بس یہ مفسرین اسرائیلیات نقل کرتے ہیں. اور کیوں نقل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بس تصدیق اور تکذیب دونوں سے منع کرتے. لا تصدقوهم ولا تكذبوا فإما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. تو فرمایا یہ کون صاحب ہے؟ ہوا لقمان ابن باعورا ابن اخت، انہوں نے ان کو اسرائیلی ثابت کیا، ابن اختی ایوب او ابن خالتہ. یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے یا تو کیا بنائے بھانجے یا ان کے کزن ابن خالتہ. وقیل کان من اولاد آزر، یہ بھی کہا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی والد کی اولاد میں سے تھے. اب حضرت ابراہیم کی ہونی چاہیے اولاد. تو فرمایا وعاش 1000 سنۃ،
وأدرك داود علیہ السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود. یعنی داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فتویٰ یہ دیا کرتے تھے علیہ السلام. فلما بعث قطع الفتوى، جب ان کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے فتویٰ روک لیا. فقیل له، پوچھا گیا کہ بھئی آپ اب فتویٰ نہیں دیتے. فقال الا، یہ جملہ بہت اہم ہے، الا اکتفی اذا کفیت، الا اکتفی اذا کفیت. تو یہ اہم بات ہے، جو بھی داعی دین ہو یا علم اپنے خیال میں وہ دیتا ہو تو اگر اس کی کفایت ہو جائے اس کو تو خوشی ہوگی، کوئی اور اس سے بہتر کرنا شروع کر دے. الگ کیا فرمایا، الا اکتفی اذا کفیت، کہ اگر میری کفایت ہو گئی تو میں پھر رک نہ جاؤں، بہتر نہیں. نبی آ گئے ہیں، وہ فتویٰ دیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے فتویٰ دینے کی. وقیل کان خیاطا وقیل کان نجارا، خیاط درزی ہوئے، وقیل راعیا وقیل کان قاضیا فی بنی اسرائیل. وقال عکرمۃ والشعبی رحمہم اللہ کان نبیا. ٹھیک، یہ ان دونوں حضرات کی رائے ہے جو نقل کی جاتی ہے. والجمہور علی انہ کان حکیما ولم یکن نبیا. وقیل خیر، یہ سمجھ نہیں آتی بات، خیر بین النبوۃ والحکمۃ فاختار الحکمۃ، اس لیے کہ اذا كان یعنی لا يمكن ان يكون الانسان نبيا ولا يكون حكيما، ولو اختار النبوة صار حكيما ايضا، فكيف يختار الحكمة على النبوة؟ فهذا يبدو انه من كلام الفلاسفة. نہیں، اسرائیلی نہیں، من كلام الفلاسفة، لانهم يجعلون الحكيم مقابل النبي. یعنی نبی ایک ذریعے سے حقائق حاصل کرتا ہے، فلسفی ایک اور ذریعے سے، اور دونوں جیسے ایک پیرلل وجود رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں. حکیم سے بہت فلسفی لیا جاتا ہے نا، پرانے ہمارے حکماء جب لفظ بولا جاتا ہے تو حکیم فلاسفہ کے معنی میں، تو فلاسفہ اپنے آپ کو فلاسفہ تھوڑی کہتے تھے، وہ تو حکماء کہتے تھے. اور ویسے فلسفی کا مطلب بھی بتایا جاتا ہے نا، حب الحکمہ، اس لیے حکماء آ جائے. وہی اچھا حکمت کیا ہے پھر؟ کہتے ہیں وہی الاصابۃ فی القول والعمل، حکمت ہے قول و عمل میں صائب ہونا. یہی ہے حکمت کی تعریف. اس لیے کہ حکمت کی علماء نے دو تقسیمیں کی، حکمت عملی، حکمت علمی. آپ دیکھتے ہیں پرانی ہدایت الحکمہ پہ حکمت علمی کی 3 اقسام ہے. وہ ہے کیا ہے بلا؟ سب سے اوپر الہیات ہے، پھر ریاضیات ہے، پھر طبعیات ہے، ایک خاص تقسیم کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حکمت عملی بھی ہوتی ہے. تو حکمت عملی کیا ہے؟ یا وہ تدبیر مدن ہوگی، وہ سیاست ہے، یا تدبیر منزل ہوگی، یا تدبیر نفس ہوگی، وہ تہذیب اخلاق ہے. تو یہ حکمت علمی اور حکمت عملی، اس طرح تقسیم. لیکن ویسے حکمت کیا ہے؟ علماء نے کہا الحکمت الاصابۃ فی القول، یعنی فی النظر، الاصابۃ فی النظر والاصابۃ فی الفعل. کیف یکون الانسان مصیبا فی النظر اذا وصل الی حقیقت الشیء. تو چیز کی حقیقت تک پہنچنا حکمت ہے، اور اس شے کو اس کے مرتبے پر ہی رکھنا، پھر مرتبہ وجود میں صحیح مرتبہ دینا. اور پھر اگر صحیح مرتبہ دیا تو اسی کے مطابق جب سلوک کیا جائے گا تو اس کو عمل کہا جاتا ہے. ٹھیک. علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پہ حکمت عملی کی تعریف یہ کی ہے، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وہ کرنا جو کرنے کا ہے، صحیح طریقے پر کرنا اور صحیح وقت پر کرنا. یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ حکمت عملی کہلاتی ہے. اور ایک بھی رہ گئی تو وہ اچھا فعل ما ينبغي، ما ينبغي کیسے پتہ چلے گا؟ اور فی الوقت الذي ينبغي متى يكون، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حکمت علمی. بات واضح ہے کہ تو حکمت عملی ہو ہی نہیں سکتی حکمت علمی کے بغیر. العمل الباب القول والعلم کیا ہے؟ امام بخاری کا جو عنوان ہے قبل العمل، یعنی علم جو ہے وہ عمل سے پہلے ہوتا ہے. ایک ہے نا ترجمۃ الباب. کیا وجہ ہے اس کے کہ آپ کو کہ وہ اس کی ذمہ داری ہو سکتا ہے واللہ، لیکن یہ یعنی اللہ عالم مشکل ہے. قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی معرفت میں، توحید میں جو ہے وہ حکیم تھے. تو یہ انہوں نے طب کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے کہ تو یہ تو نہیں. طب بھی ظاہر بات ہے، الاصابۃ فی القول والعمل میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے موڑ بڑھے. تو طب حکیم لقمان کے کھاتے میں تو نہیں ڈالی، طب ڈالی. اچھا، بہت سارے قول ان سے لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے پرانے لوگ جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ عموماً بدن کے بھی حکیم ہوا کرتے تھے. اللہ عالم. خیر.
تو حکمت کا ویسے جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں عقل کے لیے جتنے لفظ آئے ہیں ان میں سوائے ایک کو چھوڑ کے سب کے اندر مفہوم روکنے اور منع کرنے کا. حکمت حکمت الدابہ سے پختگی بھی ہے اس کے اندر. حکمت الدابہ لگام کو کہتے ہیں, عقل باندھنا. حل فی ذالک قسم لذی حجر پابندی لگانا, حجر یحجر. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی روکنے والی شے. ایک لفظ اولو الالباب اس میں جیسے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. تو حکمت بھی اصل میں حکم یحکم کا ایک معنی روکنا ہے, حکم یحکم. حکمت محکم کرنا, پختہ کرنا, اس کا معنی بھی یہی ہے آفت سے بچانا. کتاب احکمت آیاتہ, تو محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی غلط سلط معنی داخل ہی نہیں ہو سکتا. متشابہ کو بنیاد بنا کے یہ اہل زیغ جو ہیں وہ اپنا آپ کہیں اپنی کاروائی ڈالتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ السَّبِيلَ إِلَى الْمُحْكَمِ لِإِحْكَامِهِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ. کیا فرمایا؟ وقیل تلمذ بألف نبی وتلمذ له ألف نبی. ٹھیک, ظاہری بات اسرائیلی روایات بھی اسی طرح ہی بیان کرنے چاہیے. قیل قیل آگے بھی یہی آ رہا ہے نا, قیل کان خیاطا وقیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بھی اقوا سمجھتے ہیں. نہیں, ضروری نہیں. اصل میں ان میں اقوا اور غیر اقوا کئی دفعہ جتنا بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ غیر اقوا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس مزید تو آپ سب اقوال قیلہ کے تحت ہی بیان کر دیتے ہیں. یعنی کئی دفعہ آپ نے 10 قول لانے اور 10 کے 10 اسرائیلی ہیں, تو اب آپ سب ہی قیلہ کے عنوان کے تحت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں لا تصدقوہم ولا تکذبوہم. لیکن کئی دفعہ جیسے تفسیری رائے اگر ہو نا جس میں نقل نہ ہو اصلاً, اس میں اگر قیلہ کہہ کر تو وہ پھر ان کی ترجیح بن جاتی ہے. اللہ اعلم. انشکر للہ مفسرہ, ٹھیک ہے. مفسرہ جو آتا ہے نا قال یقولو کے بعد ان جو مفسرہ آتا ہے, تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ میں گویا قول کا مفہوم ہے جیسے بتائیں گے. والمعنى أي أشكر لله لأن إيتاء الحكمة في معنى القول, لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما. احسان احمد جو بہت عرصے سے فرما رہے ہیں ان کی کام کی بات آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ذریعے تنبیہ یہ کی ہے, واقعتاً یہ تنبیہ ہے یہاں. یعنی یہ نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اعْرِفْ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِي الْمَعْرِفَةَ, بلکہ کہا انشکر للہ. تو وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ تنبیہ اس میں یہ ہو گئی کہ حکمت اصلیہ اور علم حقیقی وہ ہے جس پر عمل بھی کیا جائے. هو العمل بہما. لیکن آپ اگر غور کریں, میں اب عمل کی کوئی حیثیت کم نہیں کرنی, انشکر للہ بھی اصل معرفت ہی ہے, یعنی بنیادی طور پر, یعنی حقیقی منعم کو پہچان کر نعمتوں کی صحیح نسبت اسی کی طرف کرنا. یعنی یہ شکر کے جو مراتب ہیں اس میں آخری مرتبہ آتا ہے عمل بالجوارح کا, کہ اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال بھی کرنا. لیکن اس سے پہلے 3-4 اور مراحل بھی ہیں, وہ سب کے سب معرفت سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, اب جیسے ہم نے کہا تھا کہ حکمت کی حقیقت, چیز کی حقیقت پہچاننا ہے. چیز کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمت ہے. انشکر للہ, شکر و یشکر. اور یہاں شکر اور شرک مقابلے میں آ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اشتقاق کا جو اشتقاق اکبر ہے اس کے تحت ایک مناسبت ہے. شرک اور شکر ایک ہی مادہ ہے, بس تقدیم و تاخیر. تو کہتے ہیں العمل بہما هو العمل بہما وعبادۃ اللہ والشکر له حیث فسر ایتاء الحکمت بالحث علی الشکر. کیونکہ اللہ نے حکمت کے دینے کی تفسیر کس طرح بیان کی ہے, تفسیر کیسے آئی ہے مفسرہ کے ذریعے, بالحث علی الشکر, کہ شکر پر جیسے اللہ نے ابھارا ہے. وقیل, کیونکہ یہ کہا گیا ہے نا کہ لا یکون الرجل حکیما حتی یکون حکیما فی قولہ وفعلہ ومعاشرتہ وصحبتہ. ٹھیک, الحکیم لا یکون حکیما فی قولہ فقط بل فی فعلہ ومعاشرتہ وصحبتہ. واقعتاً وہی حکیم ہے, وہ حکیم جو اپنی حکمت اور علم پر عمل نہیں کرتا, وہ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کی حقیقت نہیں جانتا. وقال السری السقطی رحمہ اللہ تعالی, نیچے لکھا ہوا نا, وہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے خال بھی تھے, اور ان کی تربیت میں ان کا عمل دخل تھا بہت. رحمہ اللہ, الشکر, شکر کیا ہے,
اللہ تعصی اللہ بنعمہ، مطلب اور یہ ممکن نہیں رہے گا نا پھر معصیت کرنا. آپ شکر کی تعریف بھی بیان کر دی، یعنی کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کے ذریعے خدا کی نافرمانی نہ کرو. تو خدا کی نافرمانی جب بھی ہوگی، جس بھی قوت کو استعمال کر کے ہوگی، وہ اللہ کی نعمت ہے. تو شکر اصل میں کیا ہے کہ ان تستعملوا نعم اللہ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وقال الجنید قدس اللہ سرہ اللہ ترى معه شریکا فی نعمہ، وہ یہ معرفت ہے. یعنی آپ دیکھیں پہلے جو خال ہیں، ماموں ہیں سیدنا جنید کے، انہوں نے شکر کی تعریف عمل سے کی ہے، وہ ہے شکر بالجوارح، کیونکہ جب کہا نا اللہ تعصی اللہ، تو عمل کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا اللہ ترى معه، یہ اعتقاد کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ ترى معه شریکا فی نعمہ، ان تقر بأن كل النعم من اللہ وما بكم من نعمت فمن اللہ، یہ اعتقاد ہے. الشکر المنجی هو الاعتقاد، اگر وہ نہیں ہے تو نجات نہیں، یعنی وہ عقیدے کی سطح پر ہے. یعنی اذا رأى الانسان ان نعمتا فلانیتا من غیر اللہ، تو یہ شرک ہو جائے. لیکن معصیت شرک نہیں ہوتی، تو اعتقاد ماقبل ہوتا ہے. تو شکر میں اعتقاد بھی، عمل بھی. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا هو الاقرار بالعجز عن الشکر. ہاں یہ بھی صوفیہ سے مروی ہے کہ شکر کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ لینا، یہی شکر ہے. کیونکہ الشکر الذي تشکر به نعمت اللہ هو ايضا من نعم اللہ، الیس كذلك؟ فاذا شکرت على هذه النعمه فهذا الشکر ايضا من نعم، فلا يقدر الانسان على ایفاء حق اللہ في الشکر. یہ مراد اللہ اعلم. والحاصل ان شکر القلب المعرفہ. دیکھیں آگے ابو البرکات علیہ الرحمہ بتاتے ہیں کہ بھئی حاصل یہ ہوا شکر القلب ہے معرفت، وشکر ان شکر القلب المعرفہ، وشکر اللسان الحمد، وشکر الارکان الطاعة. تو کیا ہو گیا؟ الشکر بالقلب واللسان والجوارح والارکان. ورؤیت العجز فی الکل، یعنی آخری رکن کیا ہوا؟ وہ ہے انہوں نے شکر کے 4 مرتبے بتا دی، پہلا دوسرا تیسرا، اور آخر میں ہر ایک میں اپنے آپ کو عاجز دیکھنا کہ تینوں مراتب میں کوئی شکر ادا نہیں کیا. ورؤیت العجز فی الکل، بلکہ یہ الگ جملہ ہے، ویسے وہ الگ جملہ واقع آ رہا ہے، لیکن ہم ہر جملے کی اپنی ترکیب کر سکتے ہیں. ورؤیت العجز فی الکل دلیل قبول الکل. میں بات اسی کا ہی رکن ہے. ویسے کہہ رہے ہیں ہر شے میں اپنے آپ کو عاجز دیکھنا اصل میں ہر شے میں قبولیت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو تینوں مرحلے ہیں. الشکر فی المعرفہ، اذا عرف الانسان انه عاجز عن الشکر فی المعرفۃ فقد قبل شکرہ. اسی طرح باقی مراحل میں بھی. تو یہ بھی رکن ہی ہے اصل میں، العجز عن الشکر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رکن ہی بیان کر رہے ہیں. یعنی وشکر اللسان وشکر ورؤیت العجز فی الکل دلیل قبول الکل. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. یہ حکمت کا جیسے جو بھی شکر کرتا ہے، ترجمہ واضح ہے نا، لأن منفعته تعود إليه فهو يريد المزید. کیا فهو يريد المزید؟ یعنی لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کی منفعت خود اسی کو ملے گی نا، اور وہ بھی مزید ہی کا طالب، یعنی وہ نعمت برقرار رہے اس پر اس کا طالب ہے کہ نہیں. تو وہ شکر کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل کرے گا وہ بھی انسان تک ہی لوٹے گا. اور ویسے آپ دیکھیں اس کو انہوں نے صرف یوں کہا، لیکن منفعت یعنی بہت زیادہ ہے نا، منفعت بہت زیادہ ہے. یعنی ایک ہے کہ آپ کہیں منفعت یہ ہے کہ بھئی وہ مزید ملے گا، ایک منفعت یہ ہے کہ مزید ہر وقت، یعنی فوری طور پہ شکر کی ادائیگی کے نتیجے میں نفع اسی کو ہوگا. وہ اپنے ہم غم پریشانی ٹینشن کم یہ وہ اس سے نکل جائے گا. انسان دیکھے بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ فلاں کے پاس اتنا ہے اور کیسے کیا کریں گے، اور یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا نعمتوں کا حساب کر کے دیکھا جائے کہ 1 سال کا سامان تو پڑا ہوا ہے، کل زندہ رہنے کا پتہ کچھ نہیں ہے فلاں فلاں. تو ان دی اینڈ شکر کے جذبات، تو یہ اس کی اپنی، یعنی اگر آپ دنیاوی اس میں بیان کریں تو نفسیاتی صحت کے لیے بہت فائدہ مند شے ہوگی. یعنی شکر کی ادائیگی اس کی اپنی ذاتی صحت
اور دماغی کیفیت اور صلاحیتوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ شکر ادا کرے، وگرنہ ایک سٹریس کی حالت میں رہے گا۔ فرمایا ومن کفر ای النعمت فإن اللہ غنی غیر محتاج الی الشکر حمید حقیق بأن یحمد وإن لم یحمدہ احد، یعنی محمود فی ذاتہ لا يحتاج الی حمد الحامدین وإن كان حقیقا بأن یحمد ولکنہ غیر محتاج الی حمدہم۔ وَإِذْ أي وَاذْكُرْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کون ہے؟ انعم جو بھی او اشکم، یہ نام ہے ان کے اصل میں، یہ جو بیٹا ہے اس کا نام یا انعم ہوگا یا اشکم ہوگا، جو بھی اس کا نام تھا۔ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی، یا بنی، یہ جو بنیہ لکھا ہے نا اصل میں یہ جو مکی ابن کثیر مکی کی قرأت ہے وہ فتح کے ساتھ نہیں سکون کے ساتھ ہے، یا بنی، یعنی کیسے پڑھیں گے؟ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی۔ اور حفظ کی قرأت کیا ہے؟ بفتحہ فی کل القرآن، یعنی ہر جگہ ابن کثیر نے اس طرح پڑھا ہے، حفظ نے اس طرح پڑھا ہے، جہاں بھی بنی آ جائے گا۔ ہمارے میں بنی ہے نا بفتحہ، اور حفظ کی یہ لکھیے، یعنی اصل میں کیا ہے یہ جو ہے مکی یا بنی ہے اصل میں، انہوں نے ہمارے ہاں بنیہ لکھ دیا ہے نا، وہ بھی اصل میں یا بنی ہے، یعنی اگر آپ وہ مکی کی قرأت پڑھیں گے وہ کیا یا بنی، اور حفظ وہ بھی فتح ہی فی القرآن، حفظ یعنی پہلا یا بنی ہے سکون کے ساتھ، دوسرا یا بنی ہے فتح کے ساتھ، اور وہ حفظ نے پڑھا، اور حفظ نے وہ بھی فتح ہی فی کل القرآن، پورے قرآن میں فتح کے ساتھ پڑھا، یعنی پہلا آیا تھا نا یا بنیہ لکھا ہے ہمارے یہاں، دیکھ رہے ہیں نا بنیہ لکھا ہے، وہ یا بنی ہے، وہ یا بنی ہے، اور یہ مکی نے پڑھا ہے، اور جو اگلا یا بنیہ ہے وہ یا بنیہ ہی ہے، وہ حفظ نے پڑھا ہے، اور حفظ نے بھی فتح ہی فی کل القرآن پڑھا۔ واضح؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم لأنہ تسویۃ بین من لا نعمت الا ہی منہ وبین من لا نعمت لہ اصلا۔ کیوں شرک ظلم عظیم ہے؟ کیونکہ وہ دو حضرات، دو شخصیات کے درمیان تسویہ ہے، برابر کرنا ہے، ایک وہ کہ جس کی طرف سے ہر نعمت ہے، اور ایک وہ کہ جس کی طرف سے کوئی نعمت نہیں، دونوں کو برابر کر دیا جائے تو یہ شرک ظلم عظیم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ان الشرک لأن الشرک فی حقیقتی، اگر آپ غور کریں، ہوا نسبت الشیء الی غیر اللہ، استقلال کے ساتھ وہ نعمت، تو وہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی یعنی شکر اصل میں ہے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، حقیقی شرک ہے نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، وہ شرک کامن مفہوم ہے تو اللہ۔ یہ ممکن ہے کہ نبی کی دعوت اور بغیر اس طرح کے معرفت اور اس طرح کی کل بتاؤں گا، توحید ہو بندے میں، کل بتاؤں گا بھائی، کل یہ ان کا سوال یاد کرا دینا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اللہ عقل کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا، مطلب کہ دیکھ کے نا یہی ثابت ہوتا ہے کہ بہت ہی نا کوئی کہیں سے کوئی نبی کی دعوت پہنچی ہے۔ یہ یقینی بات ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے، یہ یقینی بات ہے کہ یہ نبی کے پیروکار تھے یا نبی تھے، بس دو یہ احتمالات ہیں، تیسرا کوئی احتمال نہیں۔ یہ احتمال یہاں ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنی عقل و دانش سے ان تمام نتائج جو آگے تک بیان ہو رہے ہیں وہاں تک پہنچے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں یہ تفصیل بیان کرنے کا رجحان ہو گیا وہ غلط ہے کہ کان حکیما وکان بعقلہ وفطرتہ وصل الی ما وصل الیہ من الایمان باللہ وهذا قد يصل الیہ الانسان، لیکن جو آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے تو